السلام علیکم۔ اچھا، رمضان میں نا روزے کے دوران اکثر کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، تو آج ہم ایک بہت ہی عام سوال پر بات کرنے والے ہیں جو ہم میں سے کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو پریشانی ہوتی ہے وہ بھی بالکل فطری ہے۔ تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس پورے مسئلے کا جو جواب ہے نا، وہ ایک بہت ہی اہم چیز میں چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے نیت۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوا، یہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، یہ ایک حادثہ تھا، ایک غلطی تھی۔ یہاں پر بھول کر کھانے کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کوئی کام غیر ارادی طور پر ہو گیا، یعنی اس لمحے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ روزہ ہے، تو یہ ایک حقیقی بھول چوک ہے، کوئی سوچا سمجھا فیصلہ ہرگز نہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ فرق ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ غیر ارادی عمل تھا، تو پھر آتے ہیں اس اصل سوال کی طرف جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ کیا ایسی حالت میں روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب بہت واضح اور تسلی بخش ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھایا پی لے تو اس کا روزہ بالکل قائم رہتا ہے۔ یہ دین کی طرف سے ایک بہت بڑی آسانی ہے جو انسان کی بھول چوک کو سمجھتی ہے۔ اچھا، تو جیسے ہی یاد آئے اور اپنی غلطی کا احساس ہو تو فوراً کیا کرنا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کے لیے کچھ آسان اور عملی قدم دیکھ لیتے ہیں۔ بس 3 آسان سی باتیں یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی یاد آئے فوراً کھانا پینا چھوڑ دیں۔ دوسرا، اپنے روزے کو بالکل اسی طرح جاری رکھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، دن کے آخر تک۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، آپ کو اس روزے کی قضا دینے کی، یعنی اسے بعد میں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا وہ روزہ مکمل مانا جائے گا۔ اور یہ جو حکم ہے نا، یہ ہمیں ایک بنیادی اصول کی یاد دلاتا ہے کہ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے، اور اس اصول کے اندر انسانی بھول چوک کے لیے رحم اور سمجھ بوجھ کی ایک بہت بڑی گنجائش موجود ہے۔ آخر میں یہ سارا معاملہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ حکم ہمارے ایمان اور ہمارے روزمرہ کے اعمال میں نیت کی مرکزی حیثیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اس پر غور کرنا ہی اصل میں اس مسئلے کی روح کو سمجھنا ہے۔